KAG کے کامل آرٹس آف ڈائگنوسس کے ممبران کو السلام علیکم۔ مصروفیت بہت ہے، خاص کر استاد محترم جناب حامد انصاری صاحب۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے کہ کینسر کی بائیپسی کے دوران بائیپسی کرانے کے بعد کیا کینسر پھیلتا ہے یا کینسر ہو جاتا ہے، تو بات کا سوال ہے، لیکن کینسر پھیلتا ہے بڑا کنسیپٹ کلیئر تھا یا مشہور تھا۔ یہ نظریہ مشہور تھا کہ جہاں آپ نے بائیپسی کرائی یا میٹل سے یا دھاتی کسی آلے سے انسٹرومنٹ سے اسے چھڑوایا اور چھڑواتے ہی ٹچ کرتے یا تنگ کرتے ہی اسے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کتاب میں میڈیکل کی یہ نہیں ہے، کسی بھی کتاب میں، نیشنلی انٹرنیشنلی، حکمت کی، ہومیوپیتھی کی، میڈیکل کی، آنکولوجی کی، اناٹمی فزیوپیتھولوجی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو آف دی ریکارڈ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا دیکھا گیا ہے، چونکہ یہ دیکھا گیا ہے لہذا دیکھے ہوئی چیزوں کو بھی ہم نے ایویڈنٹلی نوٹ رکھنا ہے، کہنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ بائیپسی ہے کیا، بائیپسی اور کیوں ہوتی ہے نا، تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ بائیپسی کی کتنی اقسام ہیں بنیادی طور پہ۔ لیکن بائیپسی ہوتی کب ہے؟ جب کہ کوئی بھی زخم، خاص کر گلٹی نما زخم یا گروتھ صحیح نہ ہو رہی، ایسی گروتھ یا زخم یا کوئی چیز جو کئی دن کے علاج کے باوجود، خاص کر یہاں ابھی ضد بحث نہیں چلے گی، خاص کر مختلف قسم کے ڈاکٹرز کی اینٹی بائیوٹک دینے کے باوجود صحیح نہ ہو رہی ہو، تو شک کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ خدا نخواستہ میلیگنینٹ نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ اب نارمل گروتھ ہو جو کہ بڑھتی جا رہی ہو، کم نہ ہو رہی ہو۔ بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو سوجن کو کم کرنے، گروتھ کو کم کرنے والی دوائیں ہوتی ہیں، اس سے بھی صحیح نہ ہو رہی ہو اور 2-3 ہفتے ہو گئے ہوں، تو کنسیپٹ یا نظریہ یا خیال یا شک شبہ یہ ہوتا ہے، سسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کہیں یہ کینسر نہ ہو۔ تو کینسر ہونے کے لیے، کنفرم ہونے کے لیے اب تو خیر بلڈ کے بڑے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور میں تو اس سے بھی دیکھ لوں گا، مطلب میں ہی نہیں، مطلب آپ بھی دیکھ لیں گے، تو اب تو لیٹسٹ دور ہے۔ لیکن بائیپسی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اسی گروتھ، اسی جگہ کی خاص جو ہے سیل لے کر ہسٹوپیتھولوجی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی جگہ کے جو ہے کچھ سیل لے کر، کچھ ٹیشوز لے کر، تو ایک کہلاتی ہے FNAC، فائن نیڈل ایسپائریشن، نیڈل ڈال کے، فائن نیڈل ڈال کے اس کو کھینچ کے تھوڑے سے سیل مطلب کافی ہوتے ہیں وہ چیک کرنے کے لیے۔ دوسری ہوتی ہے ٹروکر اینڈ کینولا، موٹی نیڈل ہوتی ہے، موٹی نیڈل ڈال کے کھینچ کے اور وہ چیک کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انسیجنل بائیپسی یا ریمول بائیپسی، اس میں پوری گروتھ یا گلٹی نکال کے پھر چیک کی جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے بڑی جگہ پہ صرف کاٹ کے اس میں سے ٹیشو ایکسیجنل بائیپسی میں کیا ہوتا ہے کہ پوری ٹیومر یا گلٹی یا وہ جگہ ہی نکال لی جاتی ہے اور نکال کے لیب بھیج دی جاتی ہے، فارمولین وغیرہ میں رکھ کے یا کسی بھی کیمیکل میں رکھ کے، تو لیب والے اس کو کاٹتے پیٹتے ہیں۔ جیسے کہ اپینڈیسائٹس ہوتا ہے، اپینڈکس کو نکال کے، کسی بھی گروتھ کو نکال کر بھی، پتے کو نکال کر بھی لیب بھیجا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھو اس میں کیا ہے، جبکہ وہ تو کینسر نہیں ہے، لیکن بھیجا جاتا ہے شک کو دور کرنے کے لیے۔ ایک ہوتا ہے انسیجنل بائیپسی۔ انسیجنل بائیپسی کیا ہے کہ بہت بڑی جگہ پہ تو بائیپسی ہو گئی، کینسر ہو گیا، جیسے بریسٹ میں بہت، تو پورا بریسٹ نکالنا بیفور کنفرمیشن، بیفور میلیگنینسی رپورٹ کے، تو کاٹ کے وہاں کے سیل نکال لیے جاتے ہیں، ٹیشوز نکال لیے جاتے ہیں اور ٹیشوز بھیجے جاتے ہیں، وہ کہلاتا ہے بائیپسی۔ تو یہ 3-4 قسم کی بائیپسی ہوتی ہے۔ آج کل ایک اور بائیپسی ہے جو بالکل لیٹسٹ ہے، وہ بھی ہے بائیپسی، ٹھیک ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اندرونی جگہ پہ جہاں جیسے جگر ہے، جیسے کہ گردہ ہے، جیسے کہ اور کئی جگہ کوئی پھوڑا پھنسی یا کوئی ایسے گروتھ ہو گئی، تو الٹراساؤنڈ چلتا رہتا ہے، اور یا ایکس رے گائیڈڈ، سیام گائیڈڈ ہوتا ہے، وہ جاتی ہے بائیپسی کی نیڈل وہاں جا کے اسی جگہ پہ، اسی اور کہیں نہیں جاتی، اسی جگہ پہ جا کے وہ نکال کے لے آتی ہے ٹیشو، تو بائیپسی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بائیپسی کے طریقہ کار۔ بائیپسی ہوتی کیسے؟ یہ بہت ہی اچھی جگہ سے کرانی چاہیے، رسک نہیں لینا چاہیے، لیکن بائیپسی سے کنفرم یہ پھیل جاتا ہے کینسر، ایسا میں نے پڑھا نہیں کہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کینسر ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔